بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو علم کی راہ پر چل پڑے اسے تنہائی سے وحشت نہیں ہوتی، اور جو کتابوں سے حوصلہ پکڑنا سیکھ جائے وہ سب دلاسوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جسے تلاوت قرآن سے انس ہو جائے اسے دوستوں کے بچھڑنے سے فرق نہیں پڑتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقلمند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ میں نے تمام دن اس پر غور کیا، رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کوئی نقطہ نہ سوجھا۔ میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انجام کار یہ پھر وہیں لوٹ جائے گی۔ جب انسان کے دو ہاتھ سلامت ہوں اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ آپ چاہے کتنا بھی خلوص لٹا دیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹخنے سوج جاتے، اور آج کی امت اتنا سوتی ہے کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ بارش برستے وقت دعا مانگنا سنت ہے، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے، اور خدمت سے اللہ۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔